حضرت کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ہمارے مفتی صاحب کا اور قبلہ حافظ صاحب کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، صرف حضرت کو ہی آج ہم سب لوگ سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تقاریر کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن حضرت کے جو کلمات ہیں وہ آج ہم نے خصوصی طور پر سننے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ حاضرین میں جتنے بھی حضرات جو آپ لوگ تشریف لائے ہیں، جنہوں نے بھی ابھی تک بیعت نہیں کی ہے اور کسی مرشد کامل اور پیر کامل سے وابستگی حاصل نہیں کیا اور کسی سلسلے سے منسلک نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ موقع غنیمت ہے۔ حضرت کے کلمات فرمانے کے بعد جو حضرات بھی مرید ابھی تک نہیں ہوئے ہیں وہ سلسلہ رضویہ میں منسلک ہو جائیں اور اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اور میں طلبہ اکرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ کیونکہ گزشتہ سال جو پہلے 2 سال سے یہاں پہ حضرت نہیں آ پائے، اس سے پہلے تو سارے طلبہ یہاں کے مرید ہیں، جو طلبہ نئے آئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ بعد میں حضرت سے بیعت حاصل کر لیں، یہ ہم سب کے لیے جو ہے غنیمت کا موقع ہے۔ اب نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت تاج الاسلام خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند پیر طریقہ رہبر شریعت الحاج مفتی سید عارف صاحب اللہ مدد العالی والنورانی سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں گے اور ہم غور کے ساتھ جو ہے اس کو سماعت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سب کے لیے جو ہے دعا فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے حضرت حضور تاج الاسلام آپ کے سامنے آپ کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولانا و مولانا محمد المصطفیٰ سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ و حاملی اعدادہ اجمعین، اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ و صدق رسول نبی الکریم۔ میرے بھائیوں، بات کچھ نصیحت کی ہے تو چند نصیحتیں آتی ہیں۔ انسان دنیا میں آیا ہے اور خود سے نہیں آیا ہے، اللہ نے اس کو بنایا اور بھیجا، پیدا کیا، تو اس کی پیدائش کا مقصد، دنیا میں اس کے رہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے انسان کو بڑی سہولتیں بھی دی۔ یہ جو آدمی ادھر ادھر روزی کے لیے مارا پھرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ آگاہی دی ہے کہ تمہاری روزی کے مالک ہم ہیں، تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں، تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہاری روزی کے کفیل ہو جائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رزق زمین پر چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے۔ لیکن توکل کی بہت قسمیں ہیں۔ ایک توکل تو یہ ہے کہ چلیے پھریے رزق ڈھونڈیے، تلاش کیجیے رزق، مگر بھروسہ اللہ ہی پر رکھیے۔ یہ یقین بھی رکھیے کہ جو کچھ ملا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے۔ تم پھرو تلاش کرو کوئی بات نہیں، مگر دیں گے ہم ہی۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہیں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، تم دوڑو بھاگو۔ اس خیال کے تحت، اس نظریے کے تحت جو لوگ چلتے پھرتے روزی تلاش کرتے ہیں اس کو بھی توکل ہی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہی توکل اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہے اس کا۔ بس آپ بھروسہ رکھیے، بے فکر رہیے۔ ایک توکل یہ ہے کہ انسان بالکل اسباب چھوڑ دے، دوڑ بھاگ بند کر دے اور اسی پر قناعت کر کے بیٹھ جائے۔ لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک صاحب ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، مگر صحابہ کو پایا ہے۔ صدیق اکبر کو دیکھا، فاروق اعظم کو دیکھا۔ ان کا نام ہے ابو مسلم خراسانی۔ ابو مسلم ابو مسلم تو یاد ہے لیکن کچھ اس میں ہے۔ خیر، یہ یمن کے رہنے والے ہیں، خراسان کے نہیں، یہ یمن کے۔ اب توکل میں اضافہ ہے۔ اسود انسی یمن کا ایک خبیث جھوٹا مدعی نبوت گزرا، بڑا دولت مند، بڑا صاحب ثروت، جس کو چاہے پٹوا دی۔ تو اس معاملے میں دشمن بھی خوب فائدہ اٹھاتے، حاسد بھی خوب فائدہ اٹھاتے۔ اس سے کسی نے کہا کہ تو سب کو اپنی طرف لاتا ہے اور سب سے اپنا کلمہ پڑھاتا ہے، یہ مسلم گھوما پھرتا اس سے نہیں دیتا۔ اس نے کہا بلا کے لا۔ غریب آدمی تھے۔ اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کا پیٹ ہے، اشہد انہ رسول اللہ، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ میرے آقا اللہ کے رسول۔ بولا اشہد اتشہد انی رسول اللہ، کیا گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول؟ ان کا ہرگز، بالکل نہیں، قطعی بے ایمان، تو بے ایمان۔ 2-3 دفعہ کہا، اس کے بعد اس نے حکم دیا اسے آگ میں ڈال دو۔
اب یہیں سے توکل شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاتھ میں ڈالنا ہے تو ڈال دو. اب تدبیر ہے بچنے کی. جب ایسا موقع آئے تو ہیلے بہانے خوشامد یہی سب تدبیر ہے. اور ہیلے بہانے خوشامدوں کو نہ اپنانا یہی توکل ہے. تو انہوں نے ہیلا بہانا, خوشامد, چاپلوسی سب چھوڑ دیا اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ پر قائم ہو ڈال تو آدمی. اللہ میرے لیے کافی, اللہ میرے لیے کافی. ہاتھ میں ڈالے گا, ہاتھ دہکائی گئی باقاعدہ اور اس میں ان کو ڈال دیا گیا. مگر حضرت ابراہیم کا صدقہ آگ ان پر بھی گلو گلزار ہو گئی. آگ ان پر بھی دہکتی ہوئی آگ مہکتے ہوئے پھول بن. اب لوگوں نے کہا کہ اس کی تو کرامت ظاہر ہوئی, اور اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی کہ یہ کرامت ابراہیم سے ظاہر ہوئی تھی تو نبی تھے وہ, اور نبی کا معجزہ تھا وہ, اور وہ معجزہ میرے رسول کی امت میں کرامت بن کر ظاہر ہوا. وہ بیوقوف یہ گلیوں میں پھرے گا تو تیری بدنامی نہ ہوگی. تجھے دنیا تھوکے گی نہیں کہ وہ کہ اسود انسی نے اسے آگ میں ڈالا جلا نہیں. تو اس نے حکم دیا کہ اسود انسی کو یمن سے نکال دو. حکم نکال دو. یہ وہاں سے اپنی سواری پر بیٹھے اور مدینہ شریف سے گئے. مسجد نبوی شریف میں دروازے پر اپنی سواری باندھی اور مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھ گئے. تو حضرت عمر فاروق اعظم بڑے نفس شناس تھے. وہ کہتے ہیں کہ میری پرکھ شاید کبھی غلط ثابت ہوئی ہو, ورنہ غلط نہیں ثابت. اللہ یہ کمال تھا فاروق اعظم. وہ مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا تو پہلے تو یہ تصور کیا کہ یہ پردیسی آدمی ہے, کوئی باہر کا. تو باہر کے تو وہ مسجد نبی شریف میں آتے ہی تھے. اور کیا سوچا ہے انہوں نے, اور سیدھے اس کے پاس پہنچ گئے. منائن تھا, کہاں جائے؟ تو انہوں نے کہا من الجمن, یمن سے. اچھا اس اسنا میں یہ خبر بالکل نہ معلوم کیسے عام ہو گئی کہ یمن میں ایک آدمی ایسا ہوا کہ آگ میں ڈالا گیا, نہیں جلا, آگ میں ڈالا گیا, سب کو معلوم ہو گیا. تو صحابہ کرام کو بھی معلوم. تو یمن کا نام سنا تو فاروق اعظم نے کہا بھائی وہ ہمارے بھائی کا کیا حال ہے جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ابو مسلم کنیت ہے, نام تو کوئی اور ہوگا, اور مشہور یہ ابو مسلم سے تھے. تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنا اصلی نام بتایا. فاروق اعظم کہتے تجھے قسم خدا کی تو بتا تو یہ کہ بتا دیا. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. ان سے بڑا مومن کون ہوگا بھائی؟
جن کی شان میں یہ فرمایا جائے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. ایسے مرتبے والے کی فراست کس بند ہوگی اور کتنی اعلیٰ ہوگی. وہ تو اللہ کا نور، اللہ کے نور سے دیکھ اس کو پکڑا، چل صدیق اکبر کے پاس چل، لے گئے، اس کا تعارف کرایا. تعارف کرانے کے بعد تو حضرت صدیق اکبر کے گلے میں بہت پیار فرمایا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی امت میں بھی اس شخص کو دیکھ لیا جو ابراہیم خلیل اللہ کے معجزے کا پیکر ہے. بس یہ قصہ تو تبجیح ہے. اب انہیں ابو مسلم خراسانی کا توکل دیکھیے. کچھ لوگ آئے ابو مسلم خراسانی کے پاس، ابھی بھائی حج کو نہیں چلیں گے؟ بولے اگر ساتھی ملے گا تو ضرور چلیں گے. تو کہا ہم تیار ہی چلو. تو کہا بھائی ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم صحیح ساتھی ہو مت، ہم کو تو صحیح ساتھی. تو صحیح ساتھی جیسا کہیے ہم کریں. کہہ لگے نہ کھانا باندھو گے، نہ پانی باندھو گے، نہ جانوروں کا چارہ باندھو گے، بس اکیلے چلو مارے. سارے پریشان ہو گئے، واپس ہو گئے. مگر وہ آدمی کے دل میں چٹکی تو لیتی ہے بات. تو کہے بھائی دیکھیں تو یہ کیا ہے، ایسی بات ہے. کہ چلیے جو حال آپ کا ہوگا ہمارا بھی ہوگا، بھوک سے آپ بھی مریں گے ہم بھی مر جائیں گے. چل دیے، سواریوں پہ بیٹھ گئے. حج کو جاتے، حج کو جاتے جاتے جب پہلی منزل آئی تو ابو مسلم نے پتھروں کو جمع کر کے ایک گھیرا سا مسجد نما بنایا اور اس میں بیٹھ گئے. 2 رکعت نماز پڑھی. ہاں تو جب منزل ہوئی تو ان کا بھائی ٹھیک ہے، لیکن اب وہ مسلم جانور سمجھے جا رہے ہیں، چارہ نہیں ان کے پاس. اب کیا کریں؟ تو بیٹھ جائیں گے سب، بہت نہیں پائیں گے مدینے سے، راستے میں مر جائیں گے. اب بھوک تو ہم لوگوں کو بھی لگے، تو کوئی انتظام کیجیے. ہم کہاں کرتے ہیں. بیٹھ گئے، اس میں 2 رکعت پڑھی. کہنے لگے یا اللہ، نماز ختم کر کے دعا کی، یا اللہ ہم تیرے مقدر گھر کی زیارت کو جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں سب کچھ اپنی طرف سے بھیج دے. آج تیرا تو جانوروں کا چارہ بھی رکھا ہوا تھا، آسمان سے اتر کے سب کا کھانا پینا بھی موجود تھا، تو سب خوش ہو گئے. سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اونٹوں نے چارہ چرا، اور اس کی صورت سے پوری منزل انہوں نے طے کر لی. اور یہی تو کہتے گئے ہوں گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو توکل کی ایک منزل یہ بھی کیوں مارا پھر انسان. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وہ اس قسم کے سچے واقعات ہزاروں ہیں جو، اور یہ بات ایک مسلمہ بات ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سجدائی تو ہے ان کے در پہ، ان کے در پہ، ان کے در پہ، ان کے در پہ. ان کے در پہ کیوں جائیں جس کے در پر کے سب بندے ہیں اس سے مانگے نا. اور وہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا. میرے والد ماجد ایک قصہ سناتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ والد صاحب ہمارے ایک آدمی کے یہاں جنگل میں مہمان ہوئے.
تو اس میں ان کے لیے مرغا، اب تو مرغے کی کوئی اہمیت نہیں، مگر اس وقت دیسی مرغے تھے، بڑی اہمیت تھی، بڑے شوق سے لوگ بناتے تھے، مرغا بنایا، سب نے کھایا۔ ٹھیک جب 12 بجے رات ہوئی تو اس آدمی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کچھ ہے بچا ہوا؟ بیوی نے کہا ہاں بچا، کہا دے دے، ایک آدمی جنگل میں دیکھا تھا پڑا ہوا تھا، لا اسے کھانا دیا۔ والد صاحب کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا تو ایک فقیر جھاڑی میں اذان دے رہا تھا، 12 بجے کا وقت۔ بابا کھانا کھا لوں، کیا لایا؟ ہاتھ دیکھیے، ادھر کیا ہے؟ تو کہا بابا مرغا بنایا تھا، سید صاحب آئے تھے تو ان کے لیے، تو ہم نے آپ کو دیکھا کہیں تو ہم آپ کے لیے بھی لے بلا کھا لیا۔ والد صاحب کہتے ہیں ایک بات اور میں نے دیکھا کہ نواب نامپارا کا کیمپ لگا شکار کے لیے، بہت اعلیٰ درجے کے کھانے بنے، اور اسی جگہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا قریب میں، تو راجا نامپارا کا پروگرام کینسل ہو گیا شکار کا، وہ پروگرام کینسل ہوا تو کھانا نہ بچ گیا۔ تو اس فقیر سے پوچھا کچھ کھاؤ گے؟ تو میں بھی دے دوں۔ تو ان کا کیا ہے؟ تو وہ اسٹیٹ کے لوگ بڑے ٹرے ہوتے تھے، بد اخلاق، تو گالی والی دے کے اس سے پوچھتا کیا ہے، اتنے شوقین ہو، جاؤ بیٹھے رہو۔ وہ کچھ نہیں بولا، بیٹھا رہا۔ یہ اپنا بک جھک کے اس کو کھری کھوٹی سنا کے چلے گئے، وہ بیٹھا ہے۔ تو ٹھیک 12 بجے ایک عورت اس کے لیے کھانا لے کے آئی۔ بابا کھانا کھا لو؟ اس سے کیا ہے؟ اس سے کیا ہے؟ وہ کہا بابا ہمارا لڑکا کہیں گم ہو گیا تھا، چلا گیا تھا، تو ہم نے نیت کی تھی کہ یا اللہ میرا لڑکا آ جائے تو غوث پاک کی 11ویں دوں۔ تو لڑکا آ گیا تو میں نے غوث پاک کی 11ویں میں مرغا دبا کر کے لا لا لا، ٹھیک 12 بجے تھے، ٹھیک 12۔ اسی صورت سے ایک جگہ اور ایسی واقعہ، اور والد صاحب اس کے شاہد ہیں، تینوں جگہ۔ تیسری بار میرے والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ ہم نے 3 دفعہ تم کو دیکھا ہے، مرغا ہی مانگتے ہو، اور کچھ کھانے کو نہیں ہے تمہارے پاس، کسی کھانے کی گنجائش نہیں، جب دیکھو مرغا، جب دیکھو۔ اس سے کہا مولوی صاحب اللہ کی حکم کے مطابق کہ رازق اللہ ہے، رازق میرا عقیدہ ہے، اور میں اس عقیدے کو آزمانے کے لیے ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں رزق کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ اور میں نے اپنے رب سے ایک بات کہی، یا اللہ ایک وقت کھاؤں گا، 12 بجے رات میں کھاؤں گا، اور مرغا کھاؤں گا، اور میں اپنی بات کو آزمانے کے لیے ایسی جگہ پہنچ جاتا ہوں جہاں آدمی کا گزر ہو اور میرا رب بھیج دیتا ہے۔ میں نے سوچا اللہ ہے، تو اللہ کو یاد رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، توکل رکھیے، بے شک۔ اور الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے، بڑی مشہور اور بہت پیاری حدیث ہے، الاعمال بالنیات، بس کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت کرو۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، جس نے اللہ کے لیے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو وہ اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کو ہجرت کا۔
تو ہجرت کرنے والے بھی بڑے عجیب عجیب تھے. ایک عورت کا نام تھا ام قیس. اس کو شادی کا پیغام دیا ایک صاحب نے مکے سے مدینے شادی کا پیغام دیا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مسلمان ہو کے آؤ، مدینے میں آؤ، میں تم سے شادی کر لوں. وہ ہجرت کا سلسلہ جاری تھا. انہوں نے بھی مکے سے مدینے ہجرت کر لی اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں داخل ہونے لگے. لیکن لوگوں نے نہیں مانا کہ نہیں، تمہاری ہجرت نہیں مانی جائے گی. تو ہم مہاجر ام قیس ہو، ام قیس کی طرف تم نے ہجرت کی ہے، ام قیس کو لے لو. تو حضور نے اس پر فرمایا فمن کانت ہجرتہ اللہ، جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ کے دیے بس اللہ اس کا ثواب اس کو ہے. اور فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے اور امرأۃ ینکحھا یا کسی عورت کی طرف ہے تو وہی اس کا ثواب ہے، عورت ہی اس کا ثواب ہے. نیت کو نہ بہکنے دیجیے، اپنے عقیدے پر قائم رہیے. نیت بہکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے دکان لگائی اور سامان رکھا. اب سامان رکھ کے اور بیٹھ گیا دکان پر رکھنی. تو ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اس سے سامان خرید رہے ہیں اور وہ صحیح دام لیتا ہے اور صحیح چیز دیتا ہے. اور ایک آدمی اور بیٹھا ہوا ہے بغل میں، وہ دام بھی زیادہ لیتا ہے اور خراب مال بھی دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ سب سے بڑھیا ہے. اب نیت بہکی کہ نہیں بیٹھی؟ حالانکہ دونوں کا معاملہ ایک صحیح ہوا. ارے بھائی تم کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، اس کو بھی، لیکن جیسے چاہو لے لو، اس میں کیا ہو، حساب بنا دو. بہرحال یہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو، در بدر ہم مارے پھرتے. اور اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیے دل میں، اس کی یاد، اس کا ذکر بڑا ہے. ان کا ذکر کیجیے. کوئی محفل کتنی ہی سنجیدہ ہو، اگر فرمایا جاتا ہے کہ اگر اس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مردار گدھے کی طرح. صحیح، اس کو اپنا ذکر نہ چاہیے. اور اگر محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرے فرشتے ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے، ان پر رحمت نازل ہونے لگتی ہے، برکت نازل. اس کو اپنا ذکر بڑا پیارا ہے. اور ذکر میں آپ کا کچھ خرچہ نہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ وضو کر کے بیٹھیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ناپاک ہیں. کیسے نام لیں اللہ کا؟ اللہ کا نام تو ہر حال میں لے ہی سکتے ہو. اور ایک کتنی پیاری بات ہے کہ ہم کو، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی تعریف کریں، کیونکہ ہماری کوئی خوبی اپنی نہیں ہے. ہماری کوئی خوبی اپنی نہیں ہے تو کاہے کی تعریف کراؤ گے؟ مگر اللہ کے لیے زیبا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے. ہر خوبی اسی کی، ہر خوبی. تو دیکھو وہ اپنے نام کی تعریف کرتا ہے. اللہ اصلی نام اس کا کیا ہے؟ اللہ. کہتا ہے کہ تبارک وہ رب کا ذی الجلال، برکت والا ہے اس کا نام. نہ اس میں وضو کی قید ہے، نہ اس میں بے وضو کی قید ہے، نہ کچھ. اللہ 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 اللہ. اور اس سے زیادہ اس نے افضل کر دیا کہ اچھا اللہ اللہ کے ساتھ کوئی ملا کے اللہ اللہ کرو. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
ساری اللہ کے سارے ذکر میں افضل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس سے تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور اس سے تمہیں ذکر کا فائدہ بھی۔ اور بھائی ایک بات تو ضرور کہہ دوں گا، سب کچھ ہے لیکن اس رب نے دنیا میں بھی ایک دوسرے کا معاون بنایا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا تعاون کرو، سب کرتے ہیں۔ ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بڑا جو ہے وہ چھوٹے کا تعاون کرتا ہے، اس کو اچھی راہ دکھاتا ہے، اس کو غلط راستے سے بچاتا ہے، اور باپ ہے وہ اپنے بیٹے کا نگہبان ہے، معاون ہے، اور بیٹے سے جب پوچھے تو کس کا ہے تو کہتا فلانے کا، ہوتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے، کوئی ٹیکا ضرور ہونا چاہیے۔ تکیہ دنیا میں یہ تکیے کا سلسلہ بہت اونچا، چھوٹا تکیہ ماں باپ، اس سے بڑا تکیہ استاد جس نے آپ کو علم دیا، ایک تکیہ اور ہے جس نے آپ کو بیٹی دی، ایک تکیہ اور ہے جو گاؤں کا پردھان ہے، سرپنچ ہے، ایک تکیہ اور ہے جو ایم ایل اے، وہی تمہارا ایم ایل اے کون ہے؟ اور ان کا حافظ خلیل، ہم خلیل والے، اب آگے بہت آگے بڑھیے، آخری منزل پر آ جائیں، بالکل آخری منزل۔ تو عیسائی سے کہیے تو کس کا ہے؟ تیرا سہارا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی سے پوچھئے تیرا سہارا کس پر ہے؟ تو کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام، ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے یہ سب سہارے ہیں، نسبتیں ہیں، اور دنیا میں یہ نظام قائم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ویسے تو توکل کی نظر میں بس لا مقصود الا اللہ، اگر کوئی مقصود ہے تو اللہ ہے، لا مطلوب الا اللہ، اگر کوئی مقصد ہے تو وہ اللہ ہے نا۔ لیکن بھئی اللہ پڑھانے کے لیے بھی تو کوئی معلم چاہیے، اللہ تک پہنچانے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو پہنچانے کے لیے میں، اور مسلمان سے پوچھے تو کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سہارا وہ ہے۔ وہ کس کا ہے؟ ہم محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ناز کرتا ہے، وہ حضرت موسیٰ پر دوسرا والا ناز کرتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ عیسیٰ ہوئے، موسیٰ ہوئے، جتنے نبی ہوئے، سارے نبی بڑے افضل ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہیں۔ کسی کو قلت دی، کسی کو کلیم اللہ کا پیغام دیا گیا، کسی کو روح اللہ کا پیغام دیا گیا، اور یہی بات جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ بے شک آدم صفی اللہ، بے شک ابراہیم خلیل اللہ، بے شک موسیٰ کلیم اللہ، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں، مگر سب میں مجھے اللہ نے یہ مقام دیا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب کی منزل یہ ہے کہ
کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا۔ اور مولانا حسن رضا خان نے بھی ایک بات کہی بڑی پیاری، فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر۔ شاعری دیکھیں، شاعروں کو نعت کہنے کے لیے بریلی کی شاعری بھی سب کی استاد ہے۔ مولانا فاروق آپ چل جائیں گے، دیکھیے اعلیٰ حضرت کی شاعری، عنبر زمین عبیر ہوا، عنبر زمین عبیر ہوا، مشک تر غبار، عنبر زمین شاعری تو دیکھیں، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، یا رسول اللہ ادنا سی یہ شراک تیری رہ گزر۔ کمال ہے، یہ شاعری کس نے پائی؟ مولانا حسن رضا کی دیکھیں، آبنوس ایک لکڑی ہوتی ہے جو کالے رنگ کی ہوتی ہے، اس کو پانی میں ڈالیے تو وہ ڈوب جاتی ہے، بڑی چکنی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی قیمتی لکڑی، وہ چھڑی ٹیکنے کی ہوتی ہے، اور اگر اس کی رحل بنا دی جائے اور اس پر قرآن رکھا جائے تو آبنوس کی لکڑی پر قرآن رکھا۔ اب دیکھیے حسن رضا خان صاحب تشبیہ دیتے ہیں، چہرے مبارک اور زلف مبارک کی، چہرے مبارک اور زلف مبارک کو کہتے ہیں جلوے موئے محاسن۔ یہ آپ کے بال شریف جو ہیں ان کو جلوہ کہا، جلوے موئے محاسن چہرے انور کے گرد، زلفان مبارک چہرے انور کے گرد، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوسی رحل پر قرآن جمال۔ ساری بریلی کو نصیب ہوئی، ہم کمال کرتے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ چہرے شفاعت کرتے۔ تو محبوب فقط اتنا سبب ہے انہیں خواجہ بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھانے والا، یہ بہانہ ہے کہ میدان محشر کے لوگ ایک میٹنگ کریں، چلو بھائی کوئی سفارشی ڈھونڈا جائے، اس مصیبت سے تو چھٹکارا دے، حساب کتاب ہو جنت میں جائے چاہے جہنم میں، بھائی اتنا مقصد تھا ان کا۔ لوگ کلیم و مسیح نجی و صفی سبھی سے کہیں بھی بن، کسی نے بھی کچھ کہا تب نے کہا بھائی ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جا پائیں گے وہاں، آج میرا رب بڑے جلال میں۔ اور جب ان کے پاس پہنچے، یہ پتہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، اور دنیا میں آخری اعلان بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے آیا ہوں، اور رسولوں کا رسول تشریف لانے والا ہے، اس کی پیشین گوئی بھی کرنے آیا۔ اور انہی نے بتایا جب ادھر ادھر مارے پھرتے ہو، چلے جاؤ مدینے والے کے پاس، معاملہ بن جائے گا۔ وہ سب تو گھبرا گئے، اور ان کے پاس جب تک کہتے تو انہوں نے کہاں مارے پھرتے ہو، انا لہا میں وہ اس کام کے لیے، فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، دنیا دیکھ لے کہ میرے محبوب کا کیا مقام۔ تو ہم کو تو فخر سے کہنا ہے ہم محمد والے، ہم رسول والے، تو نہ مان وہابی، ہم تو رسول والے۔
تو نہ مان نجدی ہم تو رسول والے، تو نہ مان غیر مقلد ہم تو رسول والے ہیں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت پہ بھی انہیں کا رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت، علماء اہل سنت، جامعہ انوار العلوم،